اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس زمین پر زندگی گزارنے والا اور احکام الہیہ کو ہی نافذ کرنے والا وہ خلیفہ ہے زمین پر. تو فرشتوں سے جب اللہ نے یہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ اے رب تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جانے کے بعد قتل و غارت کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا. ہم تو تیری اچھی تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بولتے ہیں، تیری عبادت تو ہم پوری کرتے ہیں، تو انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ کیسے بنائے گا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر آدم علیہ السلام کو بنانے کا کام شروع ہوا. کیسے؟ فرمایا گیا زمین کی مختلف جگہوں کی مٹی اٹھانے کا حکم دیا گیا. زمین کی الگ الگ جگہ کی مٹی اٹھا لائیں. کئی روایات ہیں اس میں. جبرائیل علیہ السلام آئے، زمین کی الگ الگ جگہ سے مٹی وہ جمع کر رہے تھے، تو زمین نے بھی رونا شروع کیا کہ مجھ سے مٹی لے جا رہا ہو، اس سے انسان بنایا جائے گا، پھر یہ واپس آئے گا میرے ہی اوپر فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا. پتہ چلا زمین کو بھی معلوم ہے، زمین کو بھی معلوم ہے بعد میں ہونے والی چیزیں. تو جب زمین نے رونا دھونا کیا تو یہ روایات بعض تفاسیر میں ہے، میں صرف آپ کو اس کی صحت اور ذوق پر کلام نہیں کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں. جبرائیل علیہ السلام واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا کہ مجھے زمین پر بڑا ترس آیا، زمین پر بڑا رحم آیا، وہ مٹی چھوڑ آئے. اسی طرح کئی فرشتے آئے، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، زمین کا وہی رونا دھونا تھا. پھر اسرائیل علیہ السلام آئے. جب زمین نے ان سے یہ کہا کہ کیوں اٹھا لے جاتے ہو، تو انہوں نے زمین کے رونے دھونے کا کچھ خیال نہیں کیا، وہ جگہ جگہ سے مٹی اٹھا لیا اور رب کی بارگاہ میں لے کر پہنچ گئے. مٹی لائی گئی مختلف جگہوں کی، اب اسے گوندھا گیا، مٹی کو گوندھا گیا. وہ پانی کیا تھا وہ اللہ بہتر جانے، جنتی پانی تھا. مٹی کو جب گوندھا گیا، یہ پورا پروسیس قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور بعض احادیث میں بھی ہے. گوندھ کر کے جب اس کو تیار کیا گیا، پورا ایک پتلا، ایک شکل بن گئی، ایک شکل بن گئی، تو اب اسے سکھایا گیا. قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے رب تعالیٰ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، یعنی بجتی ہوئی مٹی جو ہوتی ہے نا، مٹکا جیسے ٹک ٹک آواز آئے، بجتی ہوئی مٹی سے ہم نے انسان کو بنایا. جب پورا پتلا تیار ہوا، پھر اس پر بارش برسائی گئی، اس پر 40 دن تک بارش برسائی گئی مضبوط کرنے کے لیے. اب اس پتلے پر جو بارش برسی اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا 40 دن کی بارش میں 39 دن تک غم کی بارش ہوئی، 1 دن خوشی کی بارش ہوئی. اس لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہیں، خوشیاں کم ہیں. عید تو سال میں ایک ہی بار آتی ہے، خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہے. تو یہ 40 دن کی بارش کے بعد اب جب اس پوری شکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب دیا، فرشتوں کو حکم ہوا اب آدم کو سجدہ کرو. آدم علیہ السلام کے سامنے سارے فرشتے جھک گئے، سجدے میں چلے گئے. لیکن ایک بات بتا دوں، یہ سجدہ تعظیم کا تھا، عبادت کا نہیں. عبادت کا سجدہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. سنی جانتے ہیں الحمدللہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہے؟ نہیں جائز، صرف سجدہ اللہ کا ہے. لیکن آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا تھا وہ تعظیم کا سجدہ تھا، ان کے علم کی تعظیم. اب حکم جو ہوا ہے وہی قرآن میں آج ہم نے پڑھا ہے. اللہ نے فرمایا سب کے سب سجدہ کرو، سب سجدے میں چلے گئے. پتا ہے ایک تھا ابلیس جو غرور کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، کھڑا رہا. ابلیس کون ہے؟ یہ شیطان جس کا نام عزازیل. یہ کون ہے؟ فرشتوں کو تعلیم دینے کے لیے اس کو مامور کیا گیا تھا. اس کو معلم الملائکہ کہتے ہیں. بعضوں نے اس کو فرشتوں میں شمار کیا، لیکن مفسرین کی اکثر رائے یہ ہے کہ وہ جنات میں سے تھا. ابلیس کس میں سے تھا؟ جنات میں سے تھا. لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے حکم اسے بھی تھا. حالانکہ وہ اللہ کی بہت عبادت کیا ہے، بہت عبادت. اتنی عبادت کیا ہے کہ اس کے سجدے اگر زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک راہی کے دانے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہوگی. اتنے سجدے اللہ کی کر چکا، لیکن اس وقت سجدہ نہیں کیا. تو رب تعالیٰ نے سوال فرمایا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ قال انا خیر منہ، کہنے لگا اے مولا میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے میں بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے.
आग बुलंद रहती है, मिट्टी नीचे रहती है, बुलंद आदमी नीचे वाले को सजदा कैसे करे? हाँ, यही गुरूर है। अब इससे पता चला कि कायनात का सबसे पहला गुनाह वो तकब्बुर है, गुरूर, घमंड, मैंपन, कि मैं ये हूं, उसके सामने क्यों झुकूं। ये इब्लीस की यहीं से खसलत शुरू हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया, तूने आदम को देखा लेकिन ये नहीं देखा कि हुक्म मेरा था, हुक्म अल्लाह का था। फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, आज से तू हमारे दरबार से निकल जा, इसलिए कि तू मरदूद हो गया। रांदे बारगाह, हमेशा के लिए उसको मरदूद करार दे दिया गया। ये वाकया मैं बता रहा हूं आपको, ये आज सूरह आराफ के शुरू में ही है। तो इब्लीस ने कहा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे निकाल दिया अपने दरबार से, फरिश्तों की जमात से, अंदरनी इला यौम युबअसून, बस मुझे कयामत तक की मोहलत दे दे बस। और रब ताला से डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है, अल्लाह से चैलेंज कर रहा है, मुझे तू टाइम दे दे बस। क्या करेगा? कहता है, क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, बस तू मुझे टाइम दे दे, कयामत तक तेरे जितने बंदे आएंगे मैं सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। थुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। कहता है, मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा, जो भी उस रास्ते से गुजरेगा, कभी मैं उसके सामने से आऊंगा, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से, किसी न किसी तरह उसको उस रास्ते से मैं हटा दूंगा। ऐ रब, तेरे बंदों में तो शुक्र करने वाले नहीं पाएगा। अल्लाह को यह चैलेंज कर रहा है। दूसरी आयतों में ये तक कहा उसने, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, तेरी इज्जत की कसम ऐ अल्लाह। इज्जत उसको भी मालूम है अल्लाह ताला, और कसम भी अल्लाह की इज्जत की खाकर कह रहा, तेरी इज्जत की कसम, मैं तेरे सारे बंदों को गुमराह करूंगा, सारे बंदों को गुमराह करूंगा। रब ताला से चैलेंज किया। रब ने फरमाया, क़ाल इन्नका मिनल मुनज़रीन, जा तुझे टाइम दिया जाता है, मोहलत है तुझे, जितना टाइम चाहिए पूरा ले ले। टाइम ही नहीं, ताकत भी दे दी गई, कुव्वत भी दे दी गई। दुनिया में जितनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाना है, सब तुझे दे दिया गया, जा बहका ले। कितनों को बहकाता है? इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, अल्लाह फरमाता है, तू पूरी कोशिश कर ले, मेरे कुछ बंदे ऐसे होंगे जिन पर तेरा दाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तेरा दाव नहीं चलेगा। रब ताला ने भी फरमाया, तू पूरी कोशिश कर ले, लेकिन तेरा दाव मेरे कुछ बंदों पर नहीं चलेगा। वो कौन से बंदे हैं? उन बंदों के बारे में इब्लीस भी मान गया, शैतान भी माना, कहने लगा, हां हां है तेरे कुछ बंदे। वो कौन है? इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, ये वो बंदे, हां मौला तेरे कुछ बंदे ऐसे होंगे जिन पर मेरा दाव नहीं चलेगा। वो कौन है? वो बंदों की जमात को मुखलिसीन की जमात कहा जाता है, कि वो अगर इबादत करते हैं तो ना इधर देखते ना उधर देखते हैं, वो खालिस तेरी रजा के लिए करते हैं। तो जो लोग दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए नेक काम करते हैं, यकीन के साथ मैं कहता हूं, उन पर शैतान का दाव भी नहीं चलेगा। शैतान उन लोगों को नहीं गुमराह करेगा। मुखलिसीन की जमात, मुखलिसीन कौन है मेरे अजीजों? दिखावे के लिए करने वाले मुखलिसीन नहीं, अपने रब की रजा के लिए। यहां पर एक रिवायत मिलती है, कयामत के दिन जन्नतियों का जब इंसाफ हो जाएगा ना, पूरे जन्नती एक तरफ होंगे, उन जन्नतियों में भी 3 कैटेगरी हैं, जन्नतियों में भी 3 जमातें। एक जमात, अल्लाह ने उनसे फरमाया, क्या बंदो तुम्हारी बख्शिश हो गई, तुम्हारे लिए जन्नत का परवाना मिला, तुम जन्नत जा रहे हो, ये बताओ तुम जन्नती अमल क्यों करते थे दुनिया में, तुम नेक काम क्यों करते थे? आज जन्नत तुम्हारे लिए हो गई ना, पास हो गए। पास होने के बाद पूछा जा रहा है, तो वो जमात कहती है, मौला हमें तेरी दोज़ख से बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता था, उसके होलनाक अज़ाबा, और तेरी दोज़ख से डर करके हम नेक काम करते थे। अल्लाह फरमाता है, ठीक है मैं तुमसे राजी हो गया, तुम जन्नत में जाओ। दूसरी जमात, उनसे पूछा जाएगा, तुम क्यों करते थे? ये सेकंड कैटेगरी है जन्नतियों की। तुम क्यों नेक काम करते थे, तुम भी पास हो गए। वो कहेंगे, मौला कुरान में और हदीस में तेरे रसूल से हमने जन्नत की इतनी नियामतों का जिक्र सुना था, वहां के महल्लात, वहां की खुशबुएं, वहां की हूरें, वहां के गिलमान, तो शौक था कि जन्नत में जाएं, इसलिए नेक काम करते थे। तेरी जन्नत की ख्वाहिश ने हमसे नेक काम करवाए। रब ताला फरमाता है, जाओ तुमसे राजी और तुम्हारे लिए जन्नत है, चले जाओ। तीसरी एक जमात होगी जन्नतियों की, ये लास्ट कैटेगरी। उनसे पूछा जाएगा, मियां आप भी पास हो गए, जन्नत में जा रहे हो नेकियों की वजह से,
तुम क्यों नेकियां करते थे? वो कहेंगे कि मौला हम न जन्नत के लिए करते थे न दोजख के लिए, हम तो खालिस तेरी रजा के लिए करते, तू राजी हो जा, बस हमारा मकसद इतना था। तो रब ताला फरमाएगा जाओ मैं तुमसे राजी हो गया और जन्नत में जाओ। वो जमात खड़ी हो जाएगी, नहीं 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 जन्नत में नहीं जाना है, अगर जन्नत में जाएंगे तो फिर बदला हो जाएगा, मुआवजे के तौर पर हो जाएगा। फिर हमको अंदर जाने के बाद दूसरे लोग ताना मारेंगे तुम भी जन्नत के लिए करते थे, वहां बोले कुछ और हो, हम नहीं जाएंगे जन्नत में। रब ताला फिर दोबारा फरमाएगा क्या है मोमिनो मैं तुम सबसे राजी हूं, तुम मेरी रजा के लिए कर रहे थे, मैं राजी हुआ, जाओ जन्नत में। वो कहेंगे मौला नहीं जन्नत में जाएंगे तो फिर यह मसला आ जाएगा कि तुम जन्नत के लिए किया करते थे, हम तो तेरी रजा के लिए करते थे। यहां तक कि रिवायत में फरमाया गया फरिश्तों को हुक्म होगा कि इनको बेड़ियां पहना और खींच के जन्नत में ले जाओ। यह मुखलिसीन की जमात थी, ये लालच में इबादत नहीं किए और ना ही डर करके किए, ये खालिस अल्लाह की रजा के लिए। और इसी जमात के बारे में शैतान भी कहता है इन पर मेरा दाव नहीं चल सकेगा, इन पर मेरा हरबा नहीं चल सकेगा। इसलिए मैं मोमिनों से गुजारिश ये करता हूं कि आमाल में इखलास पैदा करो, इखलास सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, ना किसी को डर कर, ना किसी के लिए, इबादतें नहीं अल्लाह के लिए। तुम अपनी आखिरत को सोचो। मैं एक बुजुर्ग के मुतालिक पढ़ा था 30 साल तक उन्होंने पहली सफ में नमाज अदा की जमात के साथ, एक नमाज भी नहीं छूटी, तकबीर ओला भी नहीं छूटी 30 साल तक। तवज्जो चाहता हूं, 30 साल तक एक नमाज में एक जमात नहीं छूटी और पहली तकबीर भी नहीं छूटी, पहली सफ में खड़े रहते थे। 30 साल के बाद एक दिन मगरिब में आए तो एक रकात हो गई। 30 साल के बाद ऐसा मौका आया, पीछे रह गए। तो फिर जब आए देखा कि सफें तो लग गई हैं, पीछे जगह मिल रही थी, तो उन्होंने शर्म के मारे, डर के मारे, सब लोग क्या कहेंगे अभी 30 साल से जिसकी जगह पक्की है आज तो है नहीं, छूट गया पीछे, तो पीछे से ही घर चले गए। घर चले गए, घर में जाकर नमाज पढ़ लिया। इशा में इस डर से नहीं आए कि सब लोग सवाल करेंगे मगरिब में कहां थे कहां थे कहां थे। तो उस जमाने में एक बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने पूछ लिया कि फलां साहब जो रहते थे पहली सफ में, जिनका रिकॉर्ड था 30 साल का, वो कहां है? कहा कि हुजूर पता नहीं मगरिब में भी नहीं आए, इशा में भी नहीं आए। कहा कि चलो देख लेते हैं कहीं बीमार तो नहीं हो गए, कुछ तो हुआ नहीं तकलीफ। गए तो घर में बैठे हुए थे, पूछा क्या बात है, मगरिब में भी नहीं, इशा में भी नहीं। कहा मगरिब में आया था लेकिन एक रकात हो गई थी, मैं शर्म के मारे पहली सफ में नहीं आया, पहली सफ में जगह नहीं मिल रही थी, शर्म के मारे मैं पीछे नहीं खड़ा हुआ कि लोग क्या कहेंगे, मैं वापस घर में आकर नमाज पढ़ लिया। उस बुजुर्ग ने उनसे कहा जो 30 साल की इबादत कर चुके थे, कहा कि बंदे जा पिछले 30 साल की नमाजों को फिर से रिपीट कर ले, दोहरा ले, इसलिए कि जो तूने नमाजें पढ़ी वो सिर्फ इसी नीयत से पढ़ी कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तुझे इस बात का ख्याल नहीं है कि तू इबादत अल्लाह के लिए करता है, जा पिछले 30 साल की नमाजें याद कर ले, फिर से पलटा ले। अजीज़ान गिरामी, इखलास एक बड़ी दौलत है, अल्लाह ताला अपने मखसूस बंदों को अता करता है। बात मैं यहां पर समेटता हूं कि इब्लीस लईन आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न किया, गुरूर और घमंड में अल्लाह तबारक व तआला से चैलेंज करके निकला, उसे अल्लाह ने टाइम दिया, वक्त दिया क़यामत तक का, और वो बहकाता घूम रहा है अभी भी। हाँ, बस रमजान में कैद हुआ है, रमजान में शयातीन को कैद किया गया, यह हदीस पाक से साबित है। अभी तो है नहीं, हमारी महफिल में भी नहीं है और अभी रमजान में कहीं है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी रोजा छोड़ते हैं। ये कौन से शैतान है? नमाज में नहीं आते, फिर ये कौन है? इनको कौन सुलाता है? इनको कौन? शैतान का कोई खलीफा है? शैतान किसी को अपनी ड्यूटी दे करके गया है? यहां पर नफ्से अम्मारा है, वो हर एक के अंदर है। इंशाअल्लाह फिर आगे कभी मैं अर्ज करूंगा, वो हर इंसान के पास है। जिस नफ्स ने शैतान को भी गुमराह किया था, वो नफ्स तो हमारे पास है। नफ्स एक बहुत ही खतरनाक चीज है, इसी से लड़ने को मेरे आका ने जिहाद अकबर कहा। जो अपने नफ्स के खिलाफ लड़ाई करेगा वो जिहाद अकबर है, बड़ा जिहाद है। तो बहरहाल आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम की पैदाइश हुई और आपको वहां से जन्नत में रखा गया। अब यहां पर कुछ बातें मुझे अर्ज करनी है, वो यही है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब सारी चीजों के नाम बताए गए और सब कुछ इल्म दिया गया और फिर जन्नत में रखा गया, जन्नत कैसी है, वहां किसी चीज की कमी है?
کوئی چیز کی کمی نہیں, ساری نعمتیں ہیں, لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام کو کچھ بے قراری تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے تنہا نہیں رہتا, انسان کو کوئی دوسرا انسان چاہیے. انس سے بنا ہے انسان, انس کہتے ہیں محبت کو, اس کے فطرت میں ہے یہ کھچاؤ, دوسرے کے ساتھ اس کا کھچاؤ ہے, لگاؤ ہے, دوست بناتا ہی ہے, اکیلا نہیں رہے گا انسان. تو آدم علیہ السلام کو جو یہ بے قراری تھی وہ تنہا ہونے کی. پھر ایک دن اللہ رب العزت نے ان کی بائیں پسلی سے کچھ حصہ نکالا اور اس سے ایک عورت کو بنایا گیا, وہ حضرت حوا تھی. ہاں اتنی بات میں آپ کو بتا دوں, آدم علیہ السلام کی پیدائش وہ کس جگہ ہوئی اللہ بہتر جانے, کوئی تو جگہ ہوگی, لیکن عورت کی پیدائش تو جنت کے اندر ہوئی. کہاں ہوئی ہے؟ جنت کے اندر ہوئی ہے. ہاں جنت میں پیدا ہوئی ہے عورت, یہ اس کا مقام ہے, اور یہ جنتی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو خوبصورتی رکھی ہے عورت کے اندر, وہ جنت کی کشش ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو دیکھتے ہیں, آپ کو پتا ہے حضرت حوا دنیا کی سب سے خوبصورت عورتوں میں سے ایک ہے, سب سے خوبصورت تھی. آدم علیہ السلام ان کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے. رب تعالیٰ کا حکم ہوا, آدم تمہارے لیے حلال نہیں, تم اس کا مہر ادا کرو, مہر ادا کرو. مہر دینا یہ جنتی قانون ہے, آج بھی ہمارے نکاح میں مہر رکھا جاتا ہے. آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میں یہاں کس چیز کا مالک ہوں, کیا چیز مہر میں دوں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تمہاری اولاد میں اخیر زمانے میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا, جس کو آسمانوں میں احمد, زمینوں میں محمد کہا جائے گا. آدم تم اس پر 20 بار درود بھیجو, یہ حوا کا مہر ہو جائے گا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے. آپ اندازہ کرو, ہماری ماں کا مہر درود پاک ہے. ہماری ماں ہمارے باپ کے لیے حلال ہوئی تو درود کے صدقے میں حلال ہے. اور جس کو درود سے چڑ ہے اسے سوچنا چاہیے کہ حلال ہونے کا طریقہ آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا درود رکھا گیا. درود کے منکر تو کہاں جائے گا, کیا اپنے ماں باپ کے بارے میں شک کرے گا؟ آدم علیہ السلام اس کے بعد حضرت بی بی حوا کو چھوتے ہیں, دونوں مزے سے رہ رہے تھے. قرآن میں اللہ فرماتا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت فکلا منہا حیث شئتما. رب فرماتا ہے تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو, جو چاہے کھاتے رہو, جہاں سے من کرے کھاؤ. جنت میں گھومتے رہو, پھرتے رہو, ساری چیزیں تمہارے لیے اب حلال ہے. لیکن رب نے فرمایا تھا ولا تقربا ہذہ الشجرہ, ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا, ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا. اللہ کی طرف سے منع تھا. وہ درخت کے قریب جانے کی ممانعت آئی تھی تو ہوا کیا, ابلیس لعین جو بارگاہ سے مردود ہو گیا تھا, اب اس کی ڈیوٹی ہو گئی تھی کہ آدم علیہ السلام کو بہکائیں یا پھر ان کی ذریت کے خلاف کچھ نہ کچھ سازشیں کرتے رہے. اس کی ڈیوٹی ہو گئی تھی. اس وقت تک وہ فرشتوں میں بھی جاتا آتا تھا, جنت کے دروازے تک بھی پہنچتا تھا. روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایک دن جنت کے قریب وہ گیا, آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بلایا, کہا کہ تمہیں پتا ہے اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اس درخت میں ایک پھل ہے, اگر تم کھا لو گے نا الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین, تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنتی بن جاؤ گے. ہاں اگر کھا لیے تو ہمیشہ کا ہو جائے گا, پکے ہو جاؤ گے. اس لیے تمہیں روکا گیا ہے, کھانے سے روکا گیا ہے کہ تم کنٹینیو نہ ہو جاؤ, یہاں پہ ہمیشہ کے نہ ہو جاؤ. آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں نہیں آئے, لیکن اندر آنے کے بعد حضرت حوا بار بار کہنے لگی آدم علیہ السلام سے کہ ایک بار پھل کھا کے تو دیکھتے ہیں, کھا کر کے تو دیکھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے منع کیا. رب تبارک و تعالیٰ نے قریب جانے سے منع کیا ہے, ولا تقربا ہذہ الشجرہ. اب یہاں پر شیطان نے ایک لاجک سکھائی, منطق. ہاں قریب جانے سے منع کیا نا, درخت کا پھل کھانے سے تھوڑی نہ منع کیا. تو حضرت بی بی حوا نے پھل توڑ کر کے آدم علیہ السلام کو بھی پیش کیا, خود بھی کھائی. جیسے ہی ان دونوں نے کھائے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے دونوں کے کپڑے اتر گئے, لباس اتار لیا گیا, پورا کا پورا لباس اتار لیا گیا. جنت کے کچھ درختوں کے پتوں سے انہوں نے اپنا جسم چھپایا. پھر فوراً حکم آیا اللہ کا, قال اہبطوا, اتر جاؤ تم سب کے سب, تم سب اتر جاؤ جنت سے, زمین پر جاؤ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا تھا تم نے وہ کھا لیا. آدم علیہ السلام کو بھی اتارا گیا,
बीबी हवा को भी उतारा गया, जन्नत में और जिन्होंने इनका ताउन किया था सबको उतारा गया, जमीन पर भेज दिया गया। और फिर अलग अलग आदम अलैहिस्सलाम को सरंदीप पहाड़ पर, जो श्रीलंका में है आज, हजरत हवा को जिद्दा में, सऊदी अरब में, इतना लंबा फासला, और पूरी भरी दुनिया में 2 ही लोग हैं, और एक उधर एक उधर। रब तबारक व तआला ने उतारा और फिर यह फरमाया एक मुद्दत तक तुमको जमीन में ठहरना है और फिर मेरी तरफ लौट करके आना है। आदम अलैहिस्सलाम इस बात पर रोते रहे, बहुत रोए, तकरीबन 350 साल रोए। सबसे ज्यादा रोने वालों में आदम अलैहिस्सलाम का नाम आता है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में यूं अर्ज किया कि जब मेरी आंख खुली थी, सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह डाली गई, आंख खुली थी, तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम की नजर जिस चीज पे पड़ी थी वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ एक और नाम रखा था। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में यूं अर्ज किया कि मौला, जिसका नाम तू अपने नाम के साथ आसमानों में रखा, उसके तुफैल मेरी तौबा कबूल फरमा। फौरन रब तबारक व तआला ने जिब्राइल अमीन को भेजा, जाओ आदम की तौबा कबूल हुई, इसलिए कि महबूब का वसीला लिया गया। हाँ, इसीलिए हमारे इमाम बरेली के ताजदार फरमाते हैं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ये इतना ही नहीं मेरे अजीजों, तुम्हें क्या खबर, क़यामत के दिन के बारे में भी आला हज़रत फरमाते हैं, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं न बनी। क़यामत के दिन ये कौम कहां जाएगी, सारे नबियों के पास जाएगी, सब क्या कहेंगे, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हाँ, हुजूर फरमाएंगे आओ मैं तुम्हारी सफात के लिए हूं। इसको आला हज़रत फरमाते हैं, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, कहां से कहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। उसके बाद आपको हुक्म हुआ हज पे जाने का, आप हज के लिए आए। काबा उस वक्त मौजूद था, काबा उस वक्त मौजूद था, फरिश्तों का तामीर किया हुआ था। आदम अलैहिस्सलाम सफर करके गए हज के लिए। यहां से एक बात मैं अर्ज करता हूं, दुनिया का पहला हज हिंदुस्तान की सरजमीन से हुआ। आदम अलैहिस्सलाम इसी जमीन से गए, और हमारे लिए फख्र की बात यह है कि यह हिंदुस्तान हमारे बाप की जमीन है। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम बाप है कि नहीं है, हमारे बाप की जमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बाप की जमीन पर कायम हैं, हाँ, किसी के बाप की नहीं है। और फख्र से रहो, खुशी से रहो, अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर तुम्हें करार दिया। आदम अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचे तो अरफात के मैदान में हजरत हव्वा से मुलाकात हुई। फिर उसके बाद जिंदगी की इब्तिदा हुई, औलाद शुरू हुई आदम अलैहिस्सलाम की। फिर नस्ल इंसानी का एक बहुत बड़ा सिलसिला शुरू हुआ, और उसी नस्ल इंसानी की बरकत है कि हम और आप जमीन पर आज मौजूद हैं, उसी आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से। एक और बात खास तौर पर अर्ज करना है, वो ये है कि आदम अलैहिस्सलाम कहां से उतारे गए थे। मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया, कहां से उतारे गए थे, जन्नत से उतारे गए थे, जन्नत से उतारे गए, और जहां से आए हैं वहीं पर जाना चाहिए। इसीलिए कहा गया इंसान को कि तेरा असली वतन जन्नत है। तेरा असली वतन क्या है, जन्नत है। बच्चा जब मां के पेट से पैदा होकर के दुनिया में आता है तो रोता आता है ना, देखा है ना आपने, रोते हुए आता है। क्यों रोते हुए आता है, बुजुर्गों ने फरमाया, खुद मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला तशरीफ फरमाते थे कि बच्चा रोता हुआ इसलिए आता है कि उसका असली वतन छूट गया। कौन सा, जन्नत में थी, हमारी रूहें आने से पहले कहां थी, जन्नत में थी। असली वतन जब भी छूटता है तो रोता हुआ आता है। और इसीलिए शायर कहता है, शायर क्या कहता है कि याददारी के वक्त ज़ादने तो हमा खंदा बुदंद तू गिरिया। ए इंसान, तुझे मालूम है जब तू पैदा हुआ था सब हंस रहे थे और तू रो रहा था, मां भी हंस रही थी, बाप भी हंस रहा था, खुशी में सब पेड़े बांट रहे थे, जिलेबियां बांट रहे थे, हैं, सब खुश थे कि तू पैदा हो। लेकिन तुम क्या कर रहे थे, तुम तो रोते हुए आए थे। आ चुना जी के वक्त मुर्दने तो हमा गिरिया बुदंद तू खंदा। शायर कहता है, ए इंसान, अब जिंदगी ऐसी गुजार कर जा कि जब तेरे जाने का वक्त हो तो सब रो रहे हो और तेरे लबों पे मुस्कुराहट हो, तो हंसता हुआ जा। कौन हंसता हुआ जाएगा, जिसे अपने वतन पर जाने का शौक हो, अपने असली वतन जाने का जिसे भी शौक होगा, मौत के वक्त उसके लबों पे मुस्कुराहट होगी। और जिसे जहन्नम जाने का होगा, खाक मुस्कुराएगा, खाक मुस्कुराएगा।
وہ تو ملکل موت کی شکل دیکھ کر کے لال پیلا ہو چکا ہوگا. ہاں اسی لیے جنت کی خواہش بھی رکھو کہ میرا اصلی وطن ہے, اور کام بھی وہی کرو تاکہ مرنے کے وقت لال پیلی نہ ہو, لبوں پر مسکراہٹ ہو. اسی لیے بہتوں کو مرتے وقت مسکرانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہاں تم چاہو گے تو مسکرا لیں گے. ابھی ہم بیٹھے ہیں, ہنسنے کے لیے بولوں گا تو پورا پھاڑ کر کے ہنسیں گے, ہو سکتا ہے ابھی اختیار ہے, لیکن موت کے بستر پر میاں کسی کے اختیار میں نہیں. ہنسنا اس وقت تمہارے کنٹرول میں نہیں. اس وقت تو نزا کا عالم ایسا کہ مکھی بھی بیٹھے تو پہاڑ کے برابر لگے, ہنس کہاں سکو گے. ہاں بس وہی ہنسے گا جو زندگی بھر جنت میں جانے کی تیاری کرتا تھا اور مولا اسے موت سے پہلے جنت دکھا رہا ہو اور وہ ہنس رہا ہو, بس وہی ہنسے گا, باقی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. اسی لیے میں اسی پر گفتگو ختم کرتا ہوں. ہمارے باپ آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے اور پھر وہ واپس جنت میں ہی جائیں گے. آدم علیہ السلام بھی, نوح علیہ السلام بھی, موسیٰ و عیسیٰ بھی, ابراہیم و اسماعیل بھی علیہ السلام, اور خود میرے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہی میں جائیں گے. تو ہم جن کی امت ہے, ہمارے لیے یہی فرض ہے کہ ہم بھی وہیں جائیں جہاں ہمارے رسول جائیں گے. آج تلاوت ہوئی ہے اور سورہ انعام کا کچھ حصہ. 8ویں پارے میں جو خاص سورہ اعراف میں ذکر آیا ہے وہ انسان کی تخلیق کا ذکر, یعنی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا, یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو, اس کا ذکر آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر اچھی صورت بھی دی. اور صرف پیدا کر کے اچھی صورت ہی نہیں دیا, بلکہ قرآن میں مولا فرماتا ہے ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. یہ تخلیق کی جو ابتدا ہے, اس کے متعلق جو روایات ملتی ہیں تفاسیر میں, چند باتیں میں عرض کرتا ہوں. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا, فرشتوں سے یوں کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں, اپنا خلیفہ. اب اندازہ کریں انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ فرمایا. نائب کس بات کا؟ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو زمین پر نافذ کرنے والا, اسی کو خلیفہ کہیں گے. خلیفہ کا مطلب وہ مت سمجھو آپ جو پیر صاحب کے خلیفہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس زمین پر زندگی گزارنے والا اور احکام الہیہ کو ہی نافذ کرنے والا وہ خلیفہ ہے زمین پر. تو فرشتوں سے جب اللہ نے یہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ اے رب, تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جانے کے بعد قتل و غارت کرے گا, خون ریزیاں کرے گا, فساد کرے گا. ہم تو تیری اچھی تسبیح کرتے ہیں, ہم تیری پاکی بولتے ہیں, تیری عبادت تو ہم پوری کرتے ہیں, تو انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ کیسے بنائے گا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہاں سے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ زمین پہ جانے کے بعد یہ خون ریزی کرے گا, فساد کرے گا؟ لوگ تو رسول کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں, وہ تو فرشتوں کی بات ہے. ابھی انسان کو بنایا بھی نہیں ہے, زمین پہ بھیجا بھی نہیں ہے, اس سے پہلے ہی فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ایسے کو تو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جانے کے بعد فساد مچائے گا, قتل و خون ریزی کرے گا. صاف الفاظ ہیں قرآن پاک میں. میرے عزیزو, فرشتوں نے جنات کے حالات کو دیکھا تھا. پہلے جنات بنائے گئے تھے, زمین پر بھیجے گئے تھے, انہوں نے خوب فساد مچایا, یہاں خوب قتل خون ریزیاں کی, پھر زمین سے انہیں جزیروں کی طرف بھگایا گیا. تو تفسیر میں کہا گیا ان واقعات کو دیکھ کر شاید فرشتوں نے عرض کیا ہو, اور بعض نے فرمایا اتنا غیب کا علم تو اللہ نے فرشتوں کو بھی دیا کہ انسان کی وہ فطرت سے واقف تھے, اس لیے انہوں نے یوں کہا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, یقیناً حق ہے. پھر آدم علیہ السلام کو بنانے کا کام شروع ہوا. کیسے؟ فرمایا گیا زمین کی مختلف جگہوں کی مٹی اٹھانے کا حکم دیا گیا. زمین کی الگ الگ جگہ کی مٹی اٹھا لائیں. کئی روایات ہیں اس میں. جبرائیل علیہ السلام آئے, زمین کی الگ الگ جگہ سے مٹی وہ جمع کر رہے تھے, تو زمین نے بھی رونا شروع کیا کہ مجھ سے مٹی لے جا رہا ہو, اسے انسان بنایا جائے گا, پھر یہ واپس آئے گا میرے ہی اوپر فساد کرے گا, خون ریزیاں کرے گا. پتہ چلا زمین کو بھی معلوم ہے, زمین کو بھی معلوم ہے بعد میں ہونے والی چیزیں. تو جب زمین نے رونا دھونا کیا
تو یہ روایات بعض تفاسیر میں ہیں، میں صرف آپ کو اس کی صحت اور ضعف پر کلام نہیں کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا کہ مجھے زمین پر بڑا ترس آیا، زمین پر بڑا رحم آیا، وہ مٹی چھوڑ آئے۔ اسی طرح کئی فرشتے آئے، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، زمین کا وہی رونا دھونا تھا۔ پھر اسرائیل علیہ السلام آئے، جب زمین نے ان سے یہ کہا کہ کیوں اٹھا لے جاتے ہو، تو انہوں نے زمین کے رونے دھونے کا کچھ خیال نہیں کیا، وہ جگہ جگہ سے مٹی اٹھا لیا اور رب کی بارگاہ میں لے کر پہنچ گئے۔ مٹی لائی گئی مختلف جگہوں کی، اب اسے گوندھا گیا، مٹی کو گوندھا گیا۔ وہ پانی کیا تھا وہ اللہ بہتر جانے، جنتی پانی تھا۔ مٹی کو جب گوندھا گیا، یہ پورا پروسیس قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور بعض احادیث میں بھی ہے۔ گوندھ کر کے جب اس کو تیار کیا گیا، پورا ایک پتلا، ایک شکل بن گئی، ایک شکل بن گئی، تو اب اسے سکھایا گیا۔ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے رب تعالیٰ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، یعنی بجتی ہوئی مٹی جو ہوتی ہے نا، مٹکا جیسے ٹک ٹک آواز آئے، بجتی ہوئی مٹی سے ہم نے انسان کو بنایا۔ جب پورا پتلا تیار ہوا، پھر اس پر بارش برسائی گئی، اس پر 40 دن تک بارش برسائی گئی مضبوط کرنے کے لیے۔ اب اس پتلے پر جو بارش برسی، اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا 40 دن کی بارش میں 39 دن تک غم کی بارش ہوئی، ایک دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اس لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہے، خوشیاں کم ہیں۔ عید تو سال میں ایک ہی بار آتی ہے، خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہے۔ تو یہ 40 دن کی بارش کے بعد اب جب اس پوری شکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب دیا۔ ہاں ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق مسبب الاسباب، جب وہ دنیا کی تخلیق پر آئے تو کن کہے تو سب ہو جائے، کن فیکون۔ قرآن میں وہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہو جا تو سب ہو جاتے، ہو جا۔ زمین کو اس نے کہا ہو جا تو زمین بچھ گئی، ایسا نہیں کہ الگ الگ بیڈ ڈالا گیا ہو کہیں سے۔ رب تبارک و تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے، کن سے ساری چیزوں کو وجود میں لے آئے۔ لیکن انسان کو جو بنایا گیا، یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہہ دیا جائے ہو جا تو ہو جاتا، تیار ہو جاتا، لیکن بعض اب ایک پروسیس سے اسے گزارا گیا ہے، یہ اس کی شان کے لیے۔ اچھا یہ تو مجھے نہیں معلوم، ہاتھ بنائے گئے، پیر بنائے گئے، پیٹ بنایا گیا، گردن بنائی گئی، سب کچھ تو شکل دی گئی ہے نا، فرشتوں کے ذریعے سے دی گئی ہے۔ لیکن فرمایا گیا انسان کے چہرے کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اسی لیے چہرے کو عیب مت لگاؤ کسی، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ تم گالیاں دینے میں ایسے ہی کہہ دیتے ہو کہ ٹیڑھے چہرے والا، ہاں نکٹا، کنکٹا، یہ سب الفاظ ایسے ہیں جو اللہ کی تخلیق کو تم گالی دے رہے ہو۔ چہرے کو عیب لگانا اللہ کو ہرگز پسند نہیں، اللہ کی تخلیق ہے۔ اور یہ مختلف جو رنگوں کے لوگ پیدا ہوئے، یہ مٹی کی وجہ سے ہے۔ زمین کی مٹی کہیں کی لال ہے، کہیں کی کالی ہے، کہیں کی پیلی ہے، کہیں کی سفید ہے۔ تو جس کے خمیر میں یعنی جس طرح کی مٹی زیادہ اثر کر گئی، وہ رنگ وہ لے کر کے آتا ہے۔ انسانوں میں بھی کچھ کالے ہیں، کچھ گورے ہیں، کچھ لال ہیں، کچھ سانولے ہیں، الگ الگ شکلیں ہیں، اور الگ الگ یہ رنگ جو ہے یہ مٹی کی وجہ سے ہے۔ مٹی کی خاصیت جس پر جیسی ہوگی اس طرح کا وہ رنگ لے آئے گا۔ ہاں اسی لیے اس پر صبر بھی کر لے جاؤ جو رنگ تمہارے پاس ہے، کہ یہ ہماری خمیر میں ہے، یعنی ہماری سرشت میں اس کو داخل کیا گیا اس رنگ کو۔ یعنی اگر کسی کے کانٹینٹ میں مینوفیکچرنگ میں ہی وہ چیز آ گئی ہو تو بعد میں پاؤڈر لالی لگانے سے کیا ہونے والا ہے۔ لہذا اس بات کی فکر میں مت رہو کالے ہیں تو میں گورا ہو جاؤں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے انگریزوں کو، وہ نمک والی مٹی لگا کر سمندر کے کنارے ننگے سوتے، تھوڑا کالے ہونے کا شوق ہے ان کو، تھوڑا کالے ہونے کا شوق ہے کیونکہ اجلے زیادہ ہے، اور ادھر کالوں کو گورے ہونے کا شوق زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی چیز میں انسان قناعت نہیں کرتا، اسے صبر نہیں ہے، کسی چیز پر یہ راضی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس بات پر راضی ہو جاؤ کہ میرے مولا کی تخلیق ہے یہ، اور اس نے جیسا پسند کیا ویسے مجھے بنایا، بس اس بات پر صبر آ جائے گا۔ کوئی بھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھے تو دعا بھی میرے آقا نے کیا سکھائی پتا ہے؟ دعا بھی، چاہے کالے آدمی ہو، گورے آدمی ہو، کسی بھی طرح کے ہو، ایک ہی دعا حضور نے تعلیم دی، ایک ہی دعا۔ آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میرا چہرہ کتنا اچھا بنایا ہے، مولا اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے بنا۔
یہ دعا حضور نے فرمائی. تو کیا کالا آدمی یہ دیکھ کر کے دعا نہیں کرے گا؟ سانولا نہیں دعا کرے گا؟ ہر آدمی یہی دعا کرے گا کہ اے اللہ تو نے میرا چہرہ کتنا اچھا بنایا، کتنا اچھا بنایا. ہاں دعا یہی کیا کرو کہ اللہ نے سب کے چہرے اچھے بنائے. تمہیں اندازہ نہیں ہے. اور چہرے کو عیب لگانا اتنا گناہ ہے. میں آپ کو بتاؤں آپ کی کیفیت جو ہے نا، آپ کی کیفیت، آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں جس کا آپ کو خود کو اندازہ نہیں ہے. خلیفہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے ایک دن رات میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. باہر یہ لوگ رات میں سوئے ہوئے تھے. بادشاہوں کو ایسی کبھی نہ کبھی شرارت سوچتی ہے. کہہ دیا کہ بیگم اگر تو یہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں نکلی تو تجھے طلاق. اگر بیوی اس سے زیادہ خوبصورت نہیں نکلی تو تجھے طلاق. آپ یہ جملہ نہ کہیں. وہ خلیفہ تھا، وہ بادشاہ تھا، اس نے کہا اب طلاق کا لفظ یہ معمولی نہیں ہے، گالی نہیں ہے، یہ گولی ہے. ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں گالی دینے کے لیے بیوی کو طلاق کہا ہے. میاں گالی نہیں ہے، یہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں. دوسرے دن یہ مسئلہ اٹھا. ملکہ نے، بیگم نے مسئلہ رکھا کہ آخر میری طلاق ہوئی یا پھر میں نکاح میں ہوں. یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں کہ نہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ تو بہت سارے علماء اس بحث میں مشغول ہو گئے. سبوں کو عاجزی آ گئی. بڑے فقیہ تھے اس زمانے میں، ایک بہت بڑے فقیہ. ان کے پاس جب یہ مسئلہ پہنچا، غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ، تو ان کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو یہ جو بڑے فقیہ تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. کہا کہ ایسے ایسے خلیفہ ہارون رشید نے کہا ہے. تو انہوں نے پورا مسئلہ سننے کے بعد کہا جاؤ طلاق نہیں ہوئی. کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ زبیدہ ہی نہیں، بہت سارے لوگ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں. کیوں؟ کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے اعلیٰ صورت میں پیدا کیا ہے. سب سے اعلیٰ کا مطلب وہ چاند سے بھی اعلیٰ، چاند سے بھی حسین پیدا کیا ہے. تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے چاند سے بھی زیادہ اعلیٰ صورت عطا کیا ہے. لہذا چہروں کو عیب لگانا چھوڑ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو. چہرے کی تخلیق کس نے کیا؟ وقت سے باقی پورے انسان کی تخلیق اللہ نے کیا، لیکن خاص چہرے کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا. اب آگے کی بات سنیں. پورا انسان تیار ہوا، اس میں روح پھونکی جانی تھی. اس انسان کو بولتا ہوا، چلتا ہوا اور روح والا بنانا تھا. تو فرمایا گیا کہ ان کے پیشانی پر، ان کی ناک سے روح کو ڈالا گیا. اور روح کیا چیز ہے؟ روح کو دیکھا آپ نے؟ روح کو دیکھا ہے؟ ہاں اس مسئلے میں تو ساری دنیا آج بھی پریشان ہے. قرآن میں بھی یہ سوال کیا ہے، صحابہ نے آ کر سوال کیا تھا اور اللہ نے جواب بھی دیا. آج دوسری قوموں والے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ آتما ایک نراکار ہوتی ہے، یعنی دکھتی نہیں ہے، روح دکھتی نہیں ہے، لیکن ہے کیا چیزیں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اے محبوب آپ سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں روح اللہ کا ایک حکم ہے، یہ نور ہے. جس طرح روشنی پھیلی ہوئی ہے پکڑ میں نہیں آتی اور پتہ نہیں چلتی، روح اسی طرح ایک نور ہے. جب اس روح کو اس جسم میں ڈالا گیا تو بعض بزرگوں نے فرمایا کہ روح باہر نکل آئی. کہا کہ اندر بہت اندھیرا ہے، اندر مٹی کا بنا ہوا انسان، اندھیرا بہت ہے. روح نور ہے، مٹی میں اندر اندھیرا ہے. تو پھر دوبارہ ڈالا گیا، پھر وہ روح قرار نہ پائی، باہر نکل آئی. تو مفسرین فرماتے ہیں پھر آدم علیہ السلام کی پیشانی پر نور محمدی کو رکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ودیعت فرمایا. پھر روح کو ڈالا گیا. اب روح جا کر جسم میں قرار پائی اور پھر آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ایک چھینک آئی، اور چھینک آتے ہی سب سے پہلے آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا الحمدللہ. یہ انسان کی زبان سے نکلنے والا سب سے پہلا لفظ ہے. کیا ہے؟ الحمد. آج بھی چھینکتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا پہلا جملہ. لیکن کمال تو دیکھیں، رب تعالیٰ نے اپنا آخری کلام قرآن اپنے حبیب پر اتارا بھی ہے تو اس کی ابتدا بھی کہاں سے فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین. قرآن کی ابتدا کہاں سے ہے؟ الحمدللہ سے. تو انسان کو یہ بتانا ہے کہ اے بندے تیری جو اصل ابتدا ہے وہ الحمدللہ سے ہے، جہاں قرآن ابتدا کر رہا ہے، اور قرآن کے ساتھ رہے گا تو تو حقیقی زندگی پائے گا. اب آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو اب سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. رب تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے
दुनिया की सारी चीजों को पेश किया, जो जो होने वाली थी या जो कुछ भी, सबके नाम सिखा दिए। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, सब चीजों के नाम आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। दरख्त, पौधा, फल, फूल, जमीन, आसमान, चांद, तारे, समंदर, मछलियां, जिन्नात, इंसान, हर एक चीज का नाम, जो भी दुनिया में चीजें हैं सबके नाम आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। अब उसमें क्या क्या चीजें हैं, सब चीजें का मतलब क्या है, सब आ गया ना। हमारे भी नाम सिखाए होंगे अल्लाह ने, तुम्हारे भी नाम सिखाया। अब मसला ये था कि फरिश्ते जो पूछ रहे थे ना, ऐसे को क्यों खलीफा बनाएगा, अब फरिश्तों को अल्लाह ने बुलाया, आओ। फिर ये दुनिया की चीजों को फरिश्तों के सामने पेश किया गया, बताओ इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। हकीकी अता करने वाला मालिक अल्लाह ही है, लेकिन रब तबारक व तआला मुसब्बिबुल असबाब है, पूरी कायनात को उसने असबाब में रखा है। अगर कोई तुमसे ये कहता है ये तो शिर्क है, किसी और से मांगना, अल्लाह ही से मांगना चाहिए, अल्लाह ही देता है। मेरे अजीज, अल्लाह रब्बुल इज्जत का दस्तूर ये है, वो किसी भी चीज का मोहताज नहीं। वो चाहता तो बराह रास्त तुमको आसमान से उतार देता, माँ और बाप के होने की जरूरत क्यों पेश आई तुम्हारी। वो अल्लाह ताला पूरी कायनात को असबाब में रखा है। एक औरत एक मर्द के इख्तिलात से बच्चा दुनिया में आता है, ये सबको मालूम है कि अल्लाह माँ और बाप का मोहताज है। बगैर माँ बाप के भी अल्लाह बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन उसने कायनात का निजाम असबाब पर रखा है। तुम्हें वो चाहे तो अनाज सीधे बारिश बरसा करके दे दे, लेकिन नहीं, उसने असबाब पर रखा है कि तुम जमीन के अंदर एक बीज बोओगे, वो कोंपल की शक्ल में उगेगा, फिर पौधा आएगा, फलियां होंगी, अनाज आएगा, फिर काटोगे, फिर घर में अनाज आएगा। ये इतने मराहिल से जो गुजारा जा रहा है, कि अल्लाह इस चीज का मोहताज है? नहीं, मोहताज नहीं, लेकिन उसका कानून है, वो दुनिया की तमाम चीजों को असबाब पर रखा है। अजीजान गिरामी, उसने कुरान भी हमें डायरेक्ट नहीं दिया, चाहता तो पूरे इंसानों को ऐसी कुरान सुना देता, नहीं, बल्कि अपने नबी के सीने के वास्ते से कुरान पहुंचाया है। ईमान हम तक रसूल के जरिए से आया। इन तमाम चीजों में जब तुम्हें कोई शक व शुबा नहीं होता, तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह के मुतालिक अगर हम ये कहें, वहां से शिफा भी मिल सकती है, औलाद भी मिल सकती है, मालो मता भी मिल सकते हैं, तो फिर शिर्क और बिदात और खुराफात के फतवे क्यों याद आते हैं? यहां पर भी यही फार्मूले पे अमल करो। देने वाला हकीकी मालिक अल्लाह ही है, लेकिन जिस तरह वो बारिश बरसाने के लिए फरिश्ता रखा है, हवा चलाने के लिए फरिश्ते रखा है, पूरी कायनात को रिस्क तकसीम करने के लिए अपना महबूब क्यों नहीं रखेगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दर यकीनन ये अल्लाह का ही दर है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जूद सखा के मुतालिक सहाबा कराम ने जो रिवायात बयान की हैं, वो मैं चंद रिवायात के बाद आगे बढ़ता हूं, मिसालों के जरिए से, दलाइल के जरिए से आपको मैं बताता हूं। हकीकत में आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर आदत को सुनने के बाद, इससे कबल आपने सुना है हुजूर हुस्न जमाल में बेमिसलो बेमिसाल थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रहम करने में कोई दूसरा सानी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदल करने में कोई दूसरा हमसर नहीं नजर आता। उनके बराबर किसी भी खुल्क में, किसी भी आदत में कोई दूसरा नहीं दिखता। इसी तरह अता करने में भी उनके बराबर कोई दूसरा मिलता ही नहीं। आखिर में तुम मजबूरन हो या मसरूरन हो, ये कहोगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। आपको ये कहना पड़ेगा हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबसे आला हैं। किन चीजों में? हर आदत में, हर खसलत में, हर खुल्क में मेरे आका को अल्लाह ताला ने अजीम बनाया है। अजीज़ान गिरामी, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सखावत के मुतालिक फरमाते हैं साहबा, खास तौर पर रमजान का महीना जैसे ही आता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतना अता करते कि पूरे 11 महीने में उतना नहीं हो। 11 महीने की सखावत मिलाकर रमजान का मुकाबला नहीं होता। एक बार बहरैन से हजरत अला अल हदरमी रज़ियल्लाहु तआला वहां के गवर्नर थे, बहरैन से उन्होंने 1 लाख दिरहम हुजूर के तोहफे में पेश किए। 1 लाख दिरहम बहुत बड़ी कीमत होती है। आज के एतबार से 100 करोड़ के ऊपर चले जाएं। वो चांदी के दिरहम हुआ करते थे, उनकी मालियत, उनकी कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो 1 लाख दिरहम आए। साहबा फरमाते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की फर्श पर वो सब बिखेर दिया और बैठे रहे, यहां तक के पूरा दिन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन अशरफियों के पास, उन दिरहमों के पास बैठे रहे। मदीने वालों को आवाज दिया जाता रहा, लोग अपनी अपनी हाजतों के मुताबिक आते थे, अपने थैले भर भर कर ले जाते थे। यहां तक के
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حدیث میں ہے انہوں نے اتنا جمع کیا کہ وہ اٹھا کر لے جا نہیں سک رہے تھے، اٹھا نہیں پا رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کہہ دیں کہ یہ میرا بوجھ اٹھا دیں، اور اگر کوئی نہیں اٹھا سکتا تو آپ ہی اٹھا کر کے دے دیں. یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطا کرنے کا انداز. یہاں تک کہ مغرب سے پہلے وہ 1,00,000 درہم پورے مدینے میں خیرات ہو چکے تھے. 1,00,000 درہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے عطا کر دیے، پورے عطا کر دیے. میرے عزیزوں، بانٹنے والا اس زمانے میں جتنا بھی ہو، ہم میں سے کوئی ہو، لیکن سخاوت کے اس اعلیٰ مقام کے ایک چھوٹے سے حد تک ہم نہیں پہنچ سکتے. ہم اپنا پہلے دیکھیں اس کے بعد، اور حکم بھی یہی ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کے پاس 10 اشرفیاں آئیں، سونے کی اشرفیاں، اور ان میں سے 6 تقسیم ہو گئی، 4 ابھی نہیں تقسیم ہوئی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ 4 گھر میں تھیں تو رات بھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام ہی نہیں کیے، صبح تک جاگتے رہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر یہ بھی تقسیم کرنا ہے تو صبح کوئی نہ کوئی حاجت مند آ جائے گا، اسے تقسیم کر دیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں صبح ہونے سے پہلے میری موت نہ آ جائے اور میرے گھر میں یہ 4 درہم پڑے رہ جائیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطا کرنے والا معاملہ تھا. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ آخری زمانہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، گھر میں تشریف لائے اور ارشاد فرمانے لگے میری ازواج مطہرات میں سے جس کے پاس بھی سونا یا چاندی ہے اگر وہ چاہے تو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دے. اپنی بیویوں کے سونے چاندی کو خیرات صدقہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عزیزو یہ فرض اور واجب نہیں آپ کے اوپر، لیکن میں میرے نبی کی سخاوت آج عرض کر رہا ہوں، سخاوت عرض کر رہا ہوں. ازواج مطہرات نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آج سے آپ کی بیویوں پر سونا چاندی پہننا حرام ہو گیا؟ کیا ہم گھروں میں سونا چاندی نہیں رکھ سکتی؟ جواب سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقیناً تم رکھ بھی سکتی ہو پہن بھی سکتی ہو، سونا اور چاندی زیورات تمہارے لیے حلال ہیں، رکھ بھی سکتی ہو پہن بھی سکتی ہو، مگر تمہارے شوہر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے متعلق فرماتے ہیں میرا یہ ارادہ ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں میرا آخری وقت آ چکا ہے، میں اپنے رب کے حضور جانے والا ہوں، تو میری یہ تمنا ہے کہ میں اس حال میں اللہ سے ملاقات نہ کروں کہ دنیا میں میرے گھر میں سونا اور چاندی پڑا ہوا ہو. میں سونے اور چاندی کا مالک بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتا، میں فقیرانہ زندگی میں اللہ کی حضور حاضر ہونا پسند کرتا ہوں. یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اخلاق کریمانہ ہیں. عزیزان گرام وقار، پوری زندگی پاک آپ دیکھیں مال سے محبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. ہاں آپ کے لیے قدر ضرورت، بلکہ آپ زندگی میں اسلام کی روش پر چلتے ہوئے کروڑوں کما لیں، اسلام اس کو ناجائز نہیں کہتا، لیکن اگر تمہارے اوپر مال کی محبت کا غلبہ آ گیا، وہ غالب آ گیا، تو یہیں سے تمہاری بربادی کے بھی دن شروع ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا اگر دل میں آنے لگ جائے کہ مال پورا میرے پاس ہے، زکوٰۃ نکالوں کہ نہیں نکالوں، سمجھ جانا کہ مال نے تمہارے دل پر غلبہ کر لیا ہے. تمہارے پاس 100 روپے تھے، 5 روپے کوئی سوال کرنے والا آ گیا تھا، تمہارے دل میں یہ خیال آنے لگ جائے 5 اس کو دوں یا نہ دوں، تو سمجھ لو کہ غلبہ تمہارے دل پر مال کا آ گیا ہے. 95 پر بھی تم یعنی کانے نہیں ہو، قناعت نہیں کر رہے ہو، صبر نہیں ہے تمہیں، 5 کے جانے پر بھی صبر دل میں نہیں آ رہا ہے، تو سمجھ لو کہ دل میں محبت مال کے غلبہ پا چکا ہے. یہی سے برائیوں کے اثرات شروع ہوتے ہیں. جس دنیا کی اور جس مال کی مذمت شریعت میں آئی ہے وہ ہر مال کی نہیں ہے. آپ کماؤ، خوب کماؤ، لیکن ایسی ہی جیسے سمندر میں کشتی تیرتی ہے، سمندر میں کشتی تیرتی ہے، جب تک کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے اس کی زندگی اس کی بقا ہے، لیکن پانی اگر کشتی کے اندر آ گیا تو پانی میں وہ کشتی غرق ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے. تم دنیا میں رہو، تم دنیا میں رہو، مال جتنا چاہے کما لو، لیکن تمہارے اندر دنیا آ گئی تو ڈوب جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ میرے اندر دنیا بھر گئی ہے یا نہیں بھری؟ یہ تمہارے اٹھنے والے ہاتھ ہی بتائیں گے، یہ تمہارے دینے والے ہاتھ ہی بتائیں گے کہ جب جب ضرورت مند تمہارے پاس آتا ہے تو تمہارے پاس مال ہونے کے باوجود تم اسے دینے کا خیال کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. اگر کچھ بھی دینے کا خیال آیا ہے، اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے تمہارے دل کو دنیا کی محبت سے پاک رکھا ہے، تم عطا کرنے والوں میں سے ہو. اور قیامت کے دن لوگوں کو دینے والا اور بانٹنے والا اللہ کا محبوب کہلائے گا، اللہ رب العزت کا وہ محبوب ہوگا، کیونکہ عطا کرنا اللہ کی صفت ہے، اور اس صفت پر جو دنیا میں عمل کرتا رہے گا وہ اللہ کا حبیب کہلائے گا. قیامت کے دن وہ پاکوں میں اور انعام پانے والوں میں شمار ہوگا. آج
ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی دینے والے جو معاملات ہیں, اگر دل پر تمہارے بوجھ لگتا ہے کسی کو دے کر کے, یا پھر دینے کے بعد احسان جتانے والا جذبہ آتا ہے, سمجھ لو کہ تمہیں دنیا نے جکڑ رکھا ہے, تمہیں دنیا نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے سوال کیا تھا, دنیا میں طاقتور چیز کیا ہے؟ تو یہ حدیث لمبی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں بہت طاقتور چیز پہاڑ ہیں, لوہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوہا ہے. صحابہ نے کہا کیا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ کہا اس سے زیادہ سخت آگ ہے, آگ لوہے کو بھی جلا دیتی. کہا آگ سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے دنیا میں؟ کہا پانی ہے, پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. پانی سے بھی زیادہ طاقت کسی کے پاس ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا کے اندر ہے. ہوا دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور, اور وہ بڑی بڑی چیزوں کو اکھاڑ پھینکتی ہے اگر جوش میں آ جائے. اس کے سامنے کیا درخت کیا عمارتیں ہیں, سب ہیچ ہیں. پانی وہ تباہی نہیں لا سکتا جو ہوا لا سکتی ہے. پھر صحابہ نے پوچھا کیا ہوا سے بھی زیادہ سخت اور طاقتور کوئی ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک چیز ہے, اور اس سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں. پوچھا صحابہ نے وہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہواؤں سے زیادہ طاقتور وہ ہاتھ ہے کہ اس سے دے تو دوسرے کو خبر نہ ہو. وہ ہاتھ سب سے زیادہ طاقتور ہے کہ بند مٹھی میں دیا, دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی. وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین ہاتھ ہے. یہ اخلاص کے ساتھ جو اللہ کی بارگاہ میں دیا گیا ہے وہ ہاتھ قیمتی ہے. عزیزان گرامی وقار, سخاوت انسان کے لیے کیا درجہ رکھتی ہے حدیث سے سن لو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے. کیا ہے؟ درخت ہے سخاوت. سخاوت تو کوئی ہارڈ لفظ میں نہیں کہہ رہا ہوں, سب کو معلوم ہے. دینے والے آدمی کو, اس کو دانی آپ کہتے ہو اپنی زبان میں, بہت دانی ہے, دیالو ہے یا فیاض ہے یا سخی ہے. سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے, اور اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. یہ حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب دنیا میں جس نے اس کی شاخ پکڑ لی, جو دنیا میں سخاوت کیا, گویا کہ اس درخت کی شاخ کو اس نے پکڑ لیا. میرے آقا فرماتے ہیں یہ شاخ اسے اپنی جڑ تک جنت میں لے جائے گی. وہ پکڑ لیا ہے شاخ کو, اور یہ شاخ اسے اپنی جڑ جو جنت میں درخت ہے وہاں تک لے جائے گی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخالت, کنجوسی, مال کو دبا کر کے رکھنا, اس کے بھی 3 درجے ہیں الگ الگ. بخالت الگ الگ قسم کی ہے. ایک بخالت تو یہ ہے کہ اپنے پہ تو خرچہ کرتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں دیتا. اپنے پہ خرچ کرتا ہے دوسروں کو نہیں دیتا, یہ بھی بخیل ہے. ایک اس سے بھی اعلیٰ قسم کا بخیل ہے, ڈینجر قسم کا کنجوس, نہ دوسروں پہ خرچ کرتا ہے نہ اپنے پہ خرچ کرتا ہے. وہ پھر کیوں مال کماتا ہے؟ وہ ایسا ہی کتا ہے جو بیل کے چارے پہ بیٹھا ہوا ہے. بیل کے چارے پہ بیٹھنے والا کتا معلوم ہے, گھاس پہ. بیل گھاس کھاتا ہے, بکری گھاس کھاتی ہے, لیکن کتا اس چارے پہ بیٹھا ہوا ہے, نہ بکری کو کھانے دیتا ہے نہ خود کھاتا ہے. کتا گھاس نہیں کھائے گا اور نہ بکری کو کھانے دے گا. اس طرح بہت سارے کتے بیٹھے ہوئے ہیں. اب لفظ اگر سخت لگ رہا ہے تو معاف کریں, لیکن یہ حقیقت ہے. جو اس طرح کے مال پر جمے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی کتے کی طرح ہیں جو نہ خود کھا سکتے ہیں نہ دوسرے کو کھانے دیتے ہیں. تو یہ بخالت کا اعلیٰ درجہ ہے. اور یہ کیا ہے بخالت؟ حدیث پاک میں ہے بخالت دوزخ کے درختوں میں سے ایک درخت ہے, جہنم کے درختوں میں سے ایک درخت ہے. اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. جس نے کنجوسی کی, جس نے بخالت کی, اس نے اس بخالت کے درخت کی شاخ کو پکڑ لیا. اب یہ شاخ اسے اپنے جڑ جہنم تک لے کر جائے گی, وہ دوزخ تک اسے لے جائے گی. بخیل آدمی دوزخ میں لے جائے گا. حدیث ہے السخی قریب من اللہ وقریب من الملائکۃ وقریب من الناس وبعید من النار. حضور فرماتے ہیں سخی آدمی اللہ سے قریب ہے, فرشتوں سے قریب ہے, جنت سے قریب ہے, تمام انسانوں سے قریب ہے, دوزخ سے دور ہے. والبخیل بعید من اللہ وبعید من الملائکۃ وبعید من الجنت وبعید من الناس وقریب من النار. حضور فرماتے ہیں اور بخیل آدمی, کنجوس آدمی اللہ سے دور ہے, فرشتوں سے دور ہے, انسانوں سے دور ہے, جنت سے دور ہے, لیکن دوزخ سے بہت قریب ہے, دوزخ سے زیادہ قریب ہے. عزیزان گرامی, میرے نبی کی صفات میں کبھی بخالت آئی نہیں. وہ کسی چیز میں بخالت نہیں کیے, بلکہ ان کے صحابہ کی سخاوت کا حال یہ ہے کہ جو کوئی ان کے گھروں پر آتا تھا اسے اتنا عطا کرتے کہ وہ اپنی قوم میں جا کر کے اعلان کرتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اتنا عطا کرتے ہیں کہ ہماری کئی پشتیں اس پر کھا کر گزارا کر سکتی.
نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کرنے کا حال تو بہت اعلیٰ ہے.